اللہ والے کیا ہوتے ہیں سنیے آپ. اب 3 دن پہلے اللہ کے خوف کے بارے میں بیان ہوا کہ کتنا خوف ہونا چاہیے. تو میں نے وعدہ کیا کہ میں کچھ واقعات سنا دوں گا. اب سنیے آپ، اور میں اور آپ اپنے حالات کو خود دیکھیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں. اللہ کرے وقت میں اللہ برکت ڈال دیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والا ہوں اور سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. دیکھیں 400 مرتبہ سے زیادہ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو. ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. نص سے ثابت ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو، ولی بنو. مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. اللہ والے نہیں ہو تو ان کے غلام کے ساتھ رہو جو سچے ہوں، جو شرعی پردہ کرتے ہوں، شریعت سنت پر چلتے ہوں، لڑکوں سے ٹانگیں نہ دبواتے ہوں، تنہائی میں نہ بٹھاتے ہوں، عورتوں پر دم وغیرہ نہ کرتے ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، اور کبھی فرماتے کہ کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے. ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا. بھائی سب کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کس کا درجہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سب کو پتا ہے عشرہ مبشرہ میں حضرت کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سب کو پتا ہے نا بھائی. ان کا دیکھیے ایک جانور کو باغ میں بیٹھا دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درخت کے سائے میں رہتا ہے، درخت کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں. کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات عشرہ مبشرہ میں نام 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کرنے والے، جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا. جو تلوار لہراتے تھے تو بڑوں بڑوں کی حالت ہو جاتی تھی. بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، اور کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنائی نہ ہوتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات یہ آیت پڑھ کر ساری رات پڑھتے رہے، روتے رہے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مطلب کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ دنیا میں تم سب ملے جلے رہے، مگر آج مجرم لوگ سب الگ ہو جائیں، غیر مجرم علیحدہ. اس حکم کو سن کر جتنا بھی رویا جائے تھوڑا ہے کہ حضرت روتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. نہ معلوم اپنا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرما برداروں میں. کتنے نیک تھے. آج ہم لوگ، ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں دین کا مذاق اڑاتی ہیں، دین کے احکامات کا مذاق اڑاتی ہیں. ابھی تو اللہ انتقام نہیں دے رہے، ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ہم توبہ کر لیں. اور آج اور ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے ڈھیل کی وجہ سے اور اکڑتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے تھے، جماعت ختم ہوئی. ایک شخص نے اعلان کیا کہ اس مسجد میں جو سب سے بڑا انسان وہ باہر آ جائے. سب سے پہلے حضرت جنید دوڑ کر مسجد سے باہر آئے اور اعلان فرمایا کہ میں سب سے برا ہوں. ان کے پیر و مرشد شیخ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو فرمایا کہ اسی چیز نے تو جنید کو جنید بنایا ہے، جن کا آج نام رکھتے ہیں اتنے برسوں کے بعد بھی. ایک مرتبہ مصر میں قید پڑ گیا. لوگوں نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش فرمائے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مصر سے باہر جنگل میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری کے ساتھ دعا مانگی. اے اللہ، مصر میں سب سے زیادہ نالائق، سب سے زیادہ گناہگار ذوالنون نے مصر خالی کر دیا ہے، اب آپ اپنی بارش کی رحمت کی فرما دیجئے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی فنائیت اور تواضع پر دریائے رحمت جوش میں آیا اور خوب بارش ہوئی. وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والے اسی واسطے ملائکہ سے شرف میں بڑھ جاتے ہیں کہ خود کو کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے انجام کے اعتبار سے. اس کی تفصیل کا موقع نہیں کیونکہ چند منٹ باقی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قید پڑ گیا ایک ریاست میں. بڑے بڑے علماء وغیرہ آئے، بزرگان دین آئے. اس میں امتحان بھی ہوتے ہیں اللہ کے بھائی. بارش نہ آئی. بدکار عورتیں نواب کے پاس آئیں کہ ہم گناہ گار ہیں،
آج بہو بیٹیاں مردوں سے بات چیت کرتی ہیں، فیشن شو میں جاتی ہیں، جہاں اللہ کی نافرمانیاں وہاں جاتی ہیں، اور ہم اور آپ اپنے آپ کو گناہگار بھی نہیں سمجھتے. تو اور ڈبل عذاب آ گیا. جو گناہ کو گناہ سمجھے، اللہ سے معافیاں مانگتا رہے، ایک دن اللہ اس کو اپنا پیارا بنا دیں گے. کہا نواز صاحب ہم بدکار عورتیں جمع ہوئی ہیں، ہماری بدکاری کی وجہ سے ہمارے بھائی مسلمان بہنیں تکلیف میں ہیں، ریاست کے باہر خیمہ لگا دیں، کوئی نامحرم نہ آئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورتوں نے سجدے میں سر رکھ دیا اور روتی رہیں. سجدے سے سر نہ اٹھاتا کہ بارش آ گئی. اے اللہ آئندہ بدکاری کی زندگی نہیں گزاریں گی، بارش آ گئی. کیوں؟ اپنے کو گناہگار سمجھانا. ایک بار حضرت راجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سائرات کعبۃ اللہ میں یہ شعر سجدے کے اندر پڑھتے رہے. بہت بڑے اللہ والے تھے، ولیوں کے سردار تھے. سائرات روتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. اے خدا این بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سدے من پیدا مکن. اے اللہ اگرچہ بندہ گناہگار ہے لیکن مجھ کو رسوا نہ فرمائیے، اگرچہ میں برا ہوں مگر میری برائیوں کو آپ مخلوق میں ظاہر نہ فرمائیے، نہ یہاں نہ قبر میں نہ آخرت میں. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ اپنے ہر خادم کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آنے والوں کے قدموں کی زیارت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. حضرت پر شان عبدیت کا ہر وقت غلبہ رہتا تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے. فرمایا کہ جب تک بندہ زندہ ہے جب تک شان بنانی ہی نہیں چاہیے. کیا خبر کیا حالت ہونے والی ہے موت کے وقت. ہاں جب دنیا سے صحیح و سالم ایمان لے کر نکل جاوے پھر جتنا خوشیاں منانا ہے خوشیاں بنائے. بندے تو یہ تھے اللہ والے. سنو ذرا، فرماتے تھے کہ اگر 4 حروف جاننے کی تہمت نہ ہوتی اور اس کی وجہ سے لوگ نہ جان گئے ہوتے تو قاسم ایسا گم ہوتا کہ کوئی یہ بھی نہ جانتا کہ قاسم دنیا میں بھی پیدا ہوا تھا. اور ارشاد فرمایا جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اور دنیا محبوب رکھتا ہو، جاہل ہے چاہے کوئی بھی ہو. اور فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مجھے ہر وقت یہ خوف رہتا ہے یا اللہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. ایک شخص نے دریافت کیا کہ مولویوں کو کیا ہوا ہے جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب غیر عالم سے رجوع کرتے ہیں، یہ لوگ تو بہت پڑھے لکھے ہیں دین کے، وہاں کیا چیز ہے جس کے لیے وہ جاتے ہیں، وہ کون سی بات ہے جو کتابوں میں نہیں. فرمایا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی نے مٹھائیوں کی لسٹ لی ہوئی ہے، چکھی نہیں، اور ایک کو لسٹ نہیں معلوم چکھ رہا ہے، تو کون زیادہ بہتر ہوا؟ فرمایا حاجی صاحب اللہ کے عشق کی مٹھائیاں چکھ رہے ہیں، چکھا رہے ہیں. ہمیں لسٹ ملی تھی دارالعلوم دیوبند کو، کھانے کی مٹھائی ملی وہاں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو خشیت مطلوبہ عطا فرمائے. یہ خشیت خوف کیا ہے؟ سانپ کا بھی خوف ہے، مارتے کیوں ہو؟ ڈاکو کی بھی خوف ہے، پکڑا جائے مارتے کیوں ہو؟ پولیس والا پکڑ لے دل کے اندر مار ڈال کے خیالات کیوں آتے ہیں؟ لیکن ابا سے بھی خوف ہے، ابا کے بارے میں کوئی دل میں خیالات آتے ہیں تو وہ خوف مطلوب ہے جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں. حدیث پاک ہے جامع صغیر کی، اے اللہ میں آپ سے آپ کا خوف یعنی خشیت کا اس قدر حصہ مانگتا ہوں جو میرے اور آپ کے جو بیچ میں گناہ ہیں اس کے درمیان حائل اور مانع بن جائے. اتنا خوف چاہیے، اتنا خوف نہیں کہ ہر وقت اس میں فولڈر رکھتے ہیں، اتنا خوف مطلوب نہیں کہ ہر وقت ڈرتے رہیں، ہر وقت پریشان رہیں. میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، میں نے اتنی بے پردہ رہی، میں نے اتنی فلمیں دیکھی، اللہ مجھے کیسے معاف کریں گے، اس لیے جو نماز پڑھتی تھی وہ بھی گئی. ایسا تھوڑی ہے. ارے آہستہ 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 ترقی ہوتی ہے. ارے ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں جو ایک جھٹکے میں اللہ والے بن جاتے ہیں، وہ الگ ہے.